بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں کا زادِ راہ ختم ہو گیا اور لوگ کھانے سے محتاج ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اونٹ ذبح کر کے کھانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اونٹوں کے ذبح ہونے کے بعد زندگی کیسے بسر ہوگی؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ اپنا اونٹ ذبح کرنے کے بعد اپنا گزارا کس طرح کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کہو وہ اپنا بچا کچا توشہ کھانا لے کر آئیں۔ چنانچہ ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب لوگوں نے اپنا توشہ لا کر اس دسترخوان پر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس توشہ پر دعائے برکت کی، پھر لوگوں کو کہا کہ اپنا اپنا برتن لے کر آئیں۔ لوگ آئے اور دسترخوان سے مٹھیاں بھر بھر کر لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب لوگ توشہ لے کر فارغ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان پر رکھے ہوئے ہر قسم کے کھانے پر کھڑے ہو کر دعائے خیر و برکت کی اور اس کو صحابہ کے درمیان تقسیم فرمایا۔ فاتحہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کھانا، شیرینی اور پھل وغیرہ رکھ کر قرآن پاک کی آیتیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے مطابق بنام فاتحہ جو کام کیا جاتا ہے اسے سنت کہیں گے، نہ کہ بدعت۔